چار حصے پاکستان جو باقی رہ جائے گا وہ ہوں گے شمالی پاکستان چترال سے لے کر اور یہ جو علاقہ کہلاتا ہے مالاکنڈ کا پہاڑ یہاں تک. مالاکنڈ کے پہاڑ سے لے کے نیچے جتنا پختون علاقہ ہے یہ سینٹرل پاکستان مغربی پاکستان. اور پھر یہ ہے کہ سندھ میں سے سندھ دیش بناتے ہوئے چھوٹی سی پٹی نکالی جائے گی کہ جو اس پاکستان کو جو بقیہ ہے بچا کچا پاکستان اسے بھی اپروچ سمندر تک مل جائے. وہ وہاں پر اپنی کوئی اس لیے کہ موجودہ جو ہے کراچی وہ تو چلا جائے گا لیاقت آباد کے پاس لیاقت پور کے پاس. پورٹ قاسم جو بنا دی گئی ہے وہ سندھ دیش کے لیے ہے تیار ہو رہی ہے. تو بہرحال بقیہ پاکستان کے لیے بھی کوئی چاہیے کوئی کوریڈور دے کر سندھ سے اور وہاں پر جو ہے اس کو پہنچا دیا جائے گا سمندر تک تاکہ اس کا بھی آؤٹ لیٹ ہو. باقی پاکستان سینٹرل پاکستان میں اس میں پنجاب ہے اور سرائکی علاقہ ہے کافی. کچھ سرائکی علاقہ بلوچستان میں چلا جائے گا کچھ سندھ میں جائے گا. جو باقی ہوگا وہ سینٹرل پاکستان میں آ جائے گا. یہ ہے پیشن گوئی کسی کافر کی نہیں ہے کسی یہودی کی نہیں ہے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو بھی اس فضا کے اندر اور یہ سن 92 کی بات ہے جو کہی گئی ہے یہ آج کی بات نہیں ہے. دوسری پیشن گوئی یہ امریکہ کا سب سے اونچا تھنک ٹینک جو ہے اور یہ امریکہ کی وزارت خارجہ کی پالیسی ونگ جو ہے اس کا تھنک ٹینک ہے. اس میں 15 سب سے اونچے اداروں کے سربراہ شامل ہیں. انہوں نے یہ پیشن گوئی کی تھی چند سال پہلے سن 2000 کے اندر یہ آئی ہے 16 ستمبر 2000 کو اور یہ شائع ہوئی ہے جنگ میں. اس میں کہا گیا ہے کہ 2020 میں پاکستان کے نام سے کوئی ملک نہیں رہے. گویا کہ وہ حشر کہ جو ہوا تھا سلطنت عثمانیہ کا اور USSR کا وہ پاکستان کا بھی ہو جائے گا. Up to 80% ہوگی اور بھی سائلنٹ. جنگ نے اس خبر کو شائع کیا. سب سے پہلے یہ شائع ہوئی تھی رپورٹ بھارت کے جریدے آؤٹ لک میں. جنگ نے شائع کیا اپنی 16 ستمبر سن 2000 کی اشاعت میں. ساتھ یہ لکھ دیا کہ اسے کسی مجذوب کی بڑھ نہ سمجھا جائے. اس پر جو ہے سنجیدگی سے غور ہونا چاہیے کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا پھنسانا کیا. تیسری بات رابرٹ کیلان ان کا ایک مضمون شائع ہوا نوائے وقت میں. یہ بھی ستمبر کا مہینہ ہی ہے 20 ستمبر 2000 کو دی اینڈ آف دی ارتھ. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان از اے فیلڈ اسٹیٹ. ہر اعتبار سے یہ ناکام ریاست ثابت ہو چکی ہے. جلد ہی اس میں خانہ جنگی شروع ہوگی اور کیوس اور انارکی پیدا ہو جائے گی. اور اس مضمون میں خاص بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان یہ گویا کہ ایک یونٹ کی شکل ہوں گے. یہ ہے میں نے چند حوالے آپ کو دیے ہیں کہ سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. کہتی ہے خلق غائبانہ کہتی ہے خلق خدا تجھے غائبانہ کیا. جو مؤسسین پاکستان کے اقبال اور جناح انہوں نے کہا تھا کہ ہم عہد حاضر میں پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں. عملی نمونہ تاکہ ایک لائٹ ہاؤس وجود میں آ جائے پورے عالم انسانیت کے لیے. ایک روشنی کا مینار ہو جیسے کہ بعض جگہ سمندروں کے اندر جزیروں پر بنا دیے جاتے ہیں کہ یہاں سے بچو یہاں یہ جزیرے ہیں کہیں ٹکرا نہ جانا آ کر. وہ کیا ہے کہ پاکستان اپنی وجہ جواز کھو چکا ہے. جو مثبت مقصد تھا اس کا تو 56.5 سال کے اندر آپ نے ادھر پیشرفت نہیں کی تو اپنا وجہ جواز کھو چکا ہے. اسے فارسی کا بڑا پیارا لفظ ہے جو انگریزی میں بھی استعمال ہوتا ہے ریزان دی عدم. لیکن اب انگریزی میں ہم پڑھیں گے تو ریزون دی ایٹر کسی شے کے وجود کے لیے وجہ جواز. کوئی ہے تو کیوں ہے ہم ہے تو کیوں. وہ وجہ جواز پاکستان کو. اور ظاہر بات ہے
کہ کوئی شے جب اپنی وجہ جواز کھو بیٹھے تو اب وہ ایک ایسی کشتی کے مانند ہے جس کا لنگر ہی نہیں، لہذا کوئی لہر آئے گی ادھر لے جائے گی، کوئی سو دوتا اور لہر آ جائے گی ادھر لے جائے گی. کہ اللہ تعالی سے ہم نے وعدہ خلافی کی. ہم سے کہا تھا اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے. انگریز کی غلامی بھی ہم پر تھی، ہندو کی بھی تھی. ہندو کی معاشی غلامی میں ہم مبتلا تھے. ہندو بنیا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا ہے، وہ سود پر رقمیں دے رہا ہے اور مسلمانوں کی زمینداروں کی زمینیں ہتھ جا رہا ہے. یہ سارا تھا پورا کاروبار، پوری انڈسٹری ہندوستان میں ہندوؤں کے ہاتھ میں تھی، مسلمانوں کی کہاں. لوگ پاکستان کی برکات جب بیان کرتے ہیں بہت سے دانشور تو کہتے ہیں کہ نہیں، پوری انارکلی بازار کے اندر ایک دکان تھی مسلمان، پوری انارکلی، جبکہ آبادی میں مسلمانوں کی اکثر ہے. یہ حال ہمارے اوپر دو غلامیاں مسلط تھی. ایک غلامی انگریز کی، وہ تھی عسکری سیاسی ریاستی غلامی، اور ایک تھی ہندو کی، یہاں تک کہ سماجی غلامی ہندو کی. ہندوؤں کے رسوم و رواج، ہندوؤں کے تہوار ہم مناتے ہیں، آج بھی مناتے ہیں. تو اے اللہ دعائیں کہ میں خود پہلی شاہد ہوں. میں نے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے ایک کارکن اور ایک رہنما بھی آپ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ میں حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا جنرل سیکرٹری تھا، ہائی اسکول اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے. وہاں فیڈریشن تھی صرف ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ کی، اس لیے کہ کالج تو کوئی پورے ضلع میں تھا ہی نہیں، نو گورنمنٹ کالج. ایک کالج تھا بیوانی، ایک قصبے میں ہندو جو سیٹھوں کا قصبہ تھا اس میں ہندو کالج تھا بس. باقی ہائی اسکول کی مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن تھی، اس کا میں جنرل سیکرٹری تھا. حصار ڈسٹرکٹ مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن. ہم نے جلوس نکالے، نعرے لگائے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہم نے دعائیں مانگی جمعوں کے اجتماعات میں، عیدین کے اجتماع میں، اللہ ہمیں انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی سے نجات دے تاکہ تیرے دین کا بول بالا کرے، تیرے نبی کا دیا ہوا نظام قائم کرے. ہم نے پاکستان، اللہ نے تو وعدہ پورا کر دیا. اور وہ آیت جو ہے سورہ اعراف کی ہے، حضرت موسیٰ سے جب کہا تھا کچھ لوگوں نے، اسرائیلیوں نے، اے موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں ستایا جاتا تھا، آپ کے آنے کے بعد بھی ستایا جاتا ہے، ہماری حالت میں کوئی فرق نہیں آیا آپ کے آنے سے. تو انہیں جواب دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، قل اے موسیٰ ان سے کہہ دو عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، اب قریب ہے وہ وقت کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، فرعون اور اس کے لاؤ لشکر کو تباہ کر دے، غرق کر دے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں تمہیں حکومت دے، طاقت دے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. اسی امتحان میں ہم 56.5 برس گزار چکے ہیں اور ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی. اس وعدہ خلافی کا نتیجہ میں نے آیات جو پڑھی ہے شروع میں، سورہ توبہ کی 3 آیات. دنیا میں کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ سے کوئی وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے تو اس کی سزا کیا ملتی ہے؟ اس قوم میں اجتماعی طور پر نفاق اور منافقت کا مرض پیدا کر دیا جاتا ہے. نفاق اور منافقت جو کفر سے بھی زیادہ ناپسند ہے اللہ. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، جس کے لیے کہ حضور کی شفاعت سے انہیں محروم کیا گیا. استغفر لہم او لا تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم، آپ چاہے استغفار کریں ان کے لیے چاہے نہ کریں. اور سورہ توبہ میں جو ہے ان تستغفر لہم 70 مرۃ، آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی ہم معاف نہیں کریں گے. وہ ہے منافق. چنانچہ ان آیات میں کیا کہا گیا میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، مدینے کے منافقوں میں ایک قسم ان کی ہے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ ہمیں اپنے فضل سے نواز دے گا، غنی کر دے گا، دولت مند کر دے گا، لَنَصَّدَّقَنَّ، خوب صدقہ خیرات کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نیکوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بَخِلُوا بِهِ، اب بخل سے کام لیا. تجوریوں کے دروازے مقفل، بخیلو بہی، اور انہوں نے اللہ سے اعراض کیا.
اللہ تعالیٰ نے فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق کی بیماری پیدا کی. إِلَىٰ يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، یہ خطرناک ترین الفاظ ہے سورت کے. وہ نفاق قیامت کے دن تک قائم رہے گا، برقرار رہے گا، نکلے گا نہیں.